ایک ولی اللہ ہے حضرت منشات. اب یہ پہلا سٹیپ ہے کہ دنیاوی نعمتوں اور ان کی لذات اور دنیاوی محبتوں اور چاہتوں کو اخروی نعمتوں اور چاہتوں میں بدلنا ہے. دنیاوی نعمتوں، آسائشوں، لذات، محبتوں سب کو ہیج کر کے اخروی نعمتوں، جنت کی نعمتوں، مولا کی ملاقات، ان کو ان پر غالب کرنا. یہ پہلا سٹیپ ہے. اور اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتا ہے. کبھی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ جب تھک ہار بھی جاتا ہے، بدقاضائے بشریت، رات کو ساری رات قیام کیا، تھک ہار گیا، لیٹ جاتا ہے پہلوؤں کے بل، تب بھی وہ مولا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وہ دنیا کے سارے اذکار کو چھوڑ دیتا ہے، دنیاوی ساری محبتوں کی گردن پر چھری پھیر دیتا ہے اور مولا کی رضا میں جٹ جاتا ہے. اور اس سے پوچھیں کہ تو کس لیے کر رہا ہے؟ یہ ساری رات جو قیام کرتا ہے، یہ سارا دن جو روزہ دار رہتا ہے، کیا چاہیے؟ جنت چاہیے؟ وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں جنت کے لیے نہیں کر رہا، جنت نہیں چاہیے. ولی اللہ حضرت منشات، ان کا وقت وصال قریب آ گیا اور ایک بزرگ ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ مولا، منشات نے ساری زندگی تیری اطاعت کی ہے، ساری زندگی تیری بندگی میں بتائی ہے اور ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزرتی تھی اس کی، میں گواہ ہوں اس کا. مولا اب اس کا وقت آ گیا ہے، تو اس کو جنت عطا کرنا، تو اس کو جنت عطا کرنا. حضرت منشات چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے. کیا کہا؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے حضور دعا کی ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس کی بندگی اور عبادت میں بتائی ہے، تو مولا منشات کو جنت عطا کرنا اور جنت کی نعمتوں سے اس کی اخروی زندگی کو مالا مال کرنا. حضرت منشات فرمانے لگے کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جس جنت کی تم بات کر رہے ہو 30 سال ہو گئے، وہ جنت روزانہ سج دھج کر میرے سامنے آتی ہے. مجھے قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آنکھ اٹھا کر آج تک ان 30 سالوں میں اس جنت کی طرف نظر نہیں اٹھائی. اس جنت کو دیکھا بھی نہیں. جنت روزانہ آتی ہے، سج دھج کر پوری نعمتوں کے ساتھ آتی ہے، مگر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. وہ بزرگ کہنے لگے پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حیرت کی بات ہے نا، ہم سارے تو جنت کی طالب ہے، تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت منشات فرمانے لگے کہ جنت نہیں چاہیے، جنت والا چاہیے. یہ جو ساری رات اور ساری عمر بندگی کی، اس کی عبادت کی، کیا خیال ہے کہ اس جنت کے لیے کی؟ جنت نہیں چاہیے، جنت والا چاہیے.